إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے،
اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں قابل مبارکباد دے دوں ان نوجوانوں کو کہ جو اس طرف اپنے رخ کو لے کر کے گئے ہیں کہ جو رخ اللہ اور اس کے محبوب کی طرف جاتا ہو اور دوسروں کو لے کر کے بھی جاتا ہو۔ قابل مبارکباد ہیں تمام نوجوان اور ان کے معاونین، ان کے متعلقین، ان کے محبین، ان کے متوسلین، تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں کہ جو اس وقت میں میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کی وجہ بنے ہیں۔ میرا اللہ جب کسی سے کام لینے پر آتا ہے تو وہ پھر بڑے بڑے دین کے کام بھی بڑے بڑے گناہگاروں سے لے لیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جو اس پرفتن دور میں کہ جب نوجوان بالکل خوابیدہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کو ناراض کر رہا ہو اور شیطان کو راضی کرنے میں لگا ہو، ایسے وقت میں کچھ دڑیال کے نوجوان اٹھتے ہوں اور اٹھ کر کے جن کی تمنا یہ جاگتی ہو، جن کے دلوں کی امیدیں یہ ہوں کہ ہم اپنے اللہ کی طرف خود بھی چلیں، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر کے چلیں، اپنے محبوب کی طرف، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بھی بنائیں اور دوسروں کی بھی لے کر کے چلیں۔ اللہ نے ان کے اس قدم کو مضبوط، جو قدم انہوں نے اٹھایا، میرے اللہ نے قبول کیا اور آپ حضرات یہاں جمع ہو گئے۔ ہم سب مل کر کے دعا کریں، اللہ ان سے مرتے دم تک ان کی نسلوں سے اللہ اپنی رضا کے کام لیتا رہے، آمین۔ میرے بھائی اس وقت میں اور آپ پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں۔ اے نوجوان، ابھی تجھے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تیری بڑے بڑے میدانوں کے اندر ضرورت ہے۔ تو نے قدم اٹھایا، قابل مبارکبادی کا مستحق ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، یہ تو ابھی تیری شروعات ہے، ابھی تو تجھے بڑے بڑے میدان یاد کر رہے ہیں، بڑی بڑی میرے اور آپ کے معاشرے کے بگاڑ، بڑے بڑے فتنے پردازیاں، بڑی بڑی خرابیاں ان نوجوانوں کو یاد کر رہی ہیں، کیونکہ میرا اللہ جب اس زمین پر کوئی انقلاب لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ نوجوانوں کو قبول کرتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، بزرگوں کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے ان نوجوان بندوں کو جب ہمت عطا کرتا ہے، جب حوصلے عطا کرتا ہے، تو پھر میرا اللہ اس زمین پر انقلاب پیدا کراتا ہے۔ پھر میرا اللہ اس زمین کے تمام نظام کو اس نوجوان کے ذریعے سے بدلنے کے ارادے کرتا ہے، اور پھر یہ نوجوان اپنے ان ارادوں کے اندر ہاں اللہ کی مشیت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ، یہ نوجوان پھر ان میں کامیاب بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج یہ پروگرام سجایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا اپنے محبوب کو یاد کر لیں، آؤ ذرا اپنے معشوق کو یاد کر لیں، آؤ ذرا اپنے دل کے جگر کے ٹکڑے کو یاد کر لیں، آؤ ذرا ان کو یاد کر لیں کہ جن کا آنا اس زمین کے لیے باعث رحمت بنا اور خالی
زمین پر نہیں بلکہ زمین پر رہنے والوں کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ اشجار ہو، چاہے وہ احجار ہو، چاہے وہ اس زمین پر رہنے والی کوئی بھی مخلوق ہو، جن کا آنا اس زمین پر باعث رحمت بنا۔ جب قرآن مقدس کو ہم نے پڑھا تو قرآن میں بھی میرے اللہ نے اور لوگوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام عالموں کے لیے۔ انہی کے تعلق سے پروگرام سجایا، انہی کے تعلق سے بینر تیار کیا، انہی کے تعلق سے میں نے اور آپ نے علماء کو یاد کیا اور اس بڑے مجمع کو دعوت دی۔ اے اللہ کے نیک بندے، یقیناً میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے حصوں میں اپنے محبوب کو یاد کریں، اپنے محبوب کے کردار کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان کے چلنے اور بولنے کو پڑھیں، ان کی تمام اداؤں کو سنیں اور پڑھیں، اور پڑھ کر کے پھر ارادے کریں، خالی کانوں کے مزے کے لیے نہیں، خالی قصے کہانیوں کے لیے نہیں، خالی کسی کے جوش خطابت کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اور آپ پڑھیں اور سنیں، اس وجہ سے کہ میرے اللہ یہ عادتیں میرے اندر بھی آ جائیں، یہ صفتیں میرے اندر بھی آ جائیں، یہ سنتیں میرے اندر بھی آ جائیں، یہ زندگی جینے کے سلیقے، یہ زندگی جینے کے طریقے اللہ رب العزت یہ میرے اندر بھی آ جائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے انسان وہی کامیاب اس زمین سے ہو کر کے جائے گا جو اس زمین پر اللہ کے محبوب کی طرح اپنی زندگی کو گزار کر کے جائے گا، وہی تو کامیاب ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے اللہ نے پہلے کلام مقدس اپنے محبوب کو پھر اس کا معلم بنایا۔ میرے اور آپ کے اللہ نے اعلان کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ کے نیک بندے کیا اعلان کیا میرے اللہ نے؟ ہم نے اپنے محبوب کو مبعوث کیا ہے جو کتاب کا علم تمہیں سکھائے گا، کتاب کی تلاوت کر کے بھی تمہیں دکھائے گا، تمہارا تزکیہ بھی کرے گا، کچھ حکمت کی اور چھپی ہوئی باتیں تمہیں دے کر کے جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، پھر کامیاب کون ہے؟ جو اپنی زندگی کو محبوب کی زندگی کو بنائے۔ اسی لیے تو میرے آقا کبھی اپنے امتیوں کو ہاں غریبی کی زندگی گزار کر کے دکھاتے ہیں، کبھی امیری کی زندگی گزار کر کے دکھاتے ہیں، کبھی بدن پر ایسے کپڑے ملبوس ہیں ہاں جو جگہ سے پیوند شدہ ہیں، اور کبھی کئی لاکھ درہم کے کپڑے میرے اور آپ کے آقا کے بدن پر زیب تن ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی بکریاں چرا کر کے دکھاتے ہیں، کبھی تجارت کر کے دکھاتے ہیں، کبھی مدینے میں بیٹھ کر کے حکومت چلا کر کے دکھاتے ہیں، کبھی غریبوں کو سینے سے لگا کر کے دکھاتے ہیں، کبھی غلاموں کو اپنے سینے سے لگا کر کے دکھاتے ہیں، ہاں کبھی بیواؤں کا سہارا بن کر کے دکھاتے ہیں، کبھی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، کبھی عورتوں کی عزت و حرمت کا اعلان کرتے ہیں، ہاں کبھی طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں، اور کبھی غریبوں کو دیکھ کر کے اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ تمام عادتیں میرے اور آپ کے محبوب اس زمین پر دکھا کر کے گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ عادتیں میرے اور آپ کے اندر بھی آ جائیں۔ آج میں اور آپ اس زمین پر بڑی پریشانیوں میں مبتلا، بڑی مصیبتوں کے اندر مبتلا، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تجھے عقل مند، میں عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف سمجھوں گا جو تجھے یہ سمجھائے۔ مسلمانوں کے کاروبار نہیں اس لیے پریشان، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں اس لیے پریشان،
مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں اس لیے پریشان، لیکن میں اور مجھ جیسے میرے بڑے علماء ایک لفظ کہتے ہیں، بلکہ علماء کے نہیں، وہ صحابہ اکرام کے الفاظ ہیں، اور صحابہ اکرام میں بھی کون ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا کرتے تھے، میری اور آپ کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے، میری اور آپ کی ذلت کی وجہ پیسہ نہیں ہے، میری اور آپ کی ذلت کی وجہ تکڑے کاروبار نہیں ہے، میری اور آپ کی ذلت کی وجہ حکومت بھی نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا چلوں، آؤ بتلانا نہیں، تمہیں مثال سے سمجھاتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے دورے پر ہیں، حضرت ابو عبیدہ نے یاد کیا ہے، اور یاد کس لیے کیا؟ کیونکہ محلوں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تمام طاقتوروں کو گھیر لیا گیا ہے، لیکن فلسطین کے عمرہ کہتے ہیں ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم تم سے مقاتلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تم سے مذاکرے کے ذریعے سے مصالحت کرنے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ ہم سے مقابلہ نہ کیجئے، ہمیں قتل و قتال کی دعوت نہ دیجئے، اپنے امیر المؤمنین کو بلائیے، ہم ان سے مذاکرہ کریں گے، ہم ان سے مصالحت کی باتیں کریں گے۔ لہذا حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، امیر المؤمنین آپ تشریف لائیے۔ حضرت عمر کا پھر وہ پورا واقعہ کہ خادم سواری پر ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، وہ آپ کے گوشے گزار ہوتا رہتا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ جب حضرت عمر فلسطین کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، جانتے ہو حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر کے عرض کیا تھا، امیر المؤمنین اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیجئے، اپنی جوتیوں کو تبدیل کر لیجئے، امیر المؤمنین تمہیں فلسطین کے بڑے بڑے عمراء کے سامنے مذاکرے کے لیے بیٹھنا ہے، وہاں بڑے مالدار ہوں گے، وہاں بڑے پیسوں والے ہوں گے، وہاں بڑے عہدے دار ہوں گے، اے حضرت عمر ابن خطاب آپ ذرا اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیجئے۔ کیا فرمایا تھا حضرت عمر نے؟ آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، ارشاد فرما رہے تھے، ابو عبیدہ اگر ان جملوں کو کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو رب کعبہ کی قسم مارتے مارتے زمین سے ملا دیتا۔ تھوڑی آواز ہلکی کر دیں بھائی، مائک والے، مائک والے آواز ہلکی کر دیں۔ کیا فرمایا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ کیا فرمایا تھا وہ اللہ کے نیک بندو، اے ابو عبیدہ اگر ان جملوں کو کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں مارتے مارتے زمین سے ملا دیتا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو آپ کو امت کا امین سنا ہے، ہاں امت کا امانت دار سنا ہے، اس لیے میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن پھر وہ جملہ دہرایا اور فرمایا، ابو عبیدہ ذرا کان کھول کر کے سن لو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب دنیا ہمیں جانتی نہیں تھی، دنیا میں ہم غیر متعارف قوم تھے، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہماری کوئی عزت و وقت اس زمین پر نہیں تھی، ہمارا کوئی سردار بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی ہمیں لے کر کے چلنے والا کوئی اس زمین پر رہبر بھی نہیں تھا، ہم کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہم غریبوں کو ستاتے تھے، ہم غلاموں کو ستاتے تھے، یہاں تک کہ ہم اس زمین پر بالکل غیر متعارف قوم تھے۔ ایسی حالت میں ہمارے اللہ کو ہم پر ترس آیا، ہمارے رب کو ہمارے اوپر ترس آیا، اے اللہ کے بندے ابو عبیدہ، پھر اللہ نے ہمارے درمیان میں ایک نبی مبعوث فرمایا، محمد عربی کو مبعوث فرمایا، وہ نبی اس زمین پر تشریف لائے، انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی، انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرایا۔ او اللہ کے بندے ابو عبیدہ، یہ زمین ہم سے بالکل نہ ڈرتی تھی نہ گھبراتی تھی، لیکن جب سے ہم نے اسلام قبول کیا، جب سے ہم دین کے اندر داخل ہوئے، یہ دنیا ہمیں جاننے بھی لگی، یہ دنیا ہمیں پہچاننے بھی لگی، یہاں تک کہ دنیا کے دلوں میں اللہ نے ہمارا رعب بھی ڈال دیا۔ ابو عبیدہ یہ سب کچھ اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمان،
جب اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرے گا تو مسلمانوں کو اس وقت میں ذلیل ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو اس وقت میں رسوا ہونا پڑے گا۔ میری اور آپ کی ذلت کی وجہ اسلام سے دوری ہے، میری اور آپ کی ذلت کی وجہ سنتوں کو ترک کرنا ہے، میری اور آپ کی ذلت کی وجہ اپنے اسلام کو اپنے گھروں سے خیر آباد کہنا ہے۔ جس دن سے ہم دنیا کی رعنائیوں میں گھس گئے، جس دن سے ہمیں دنیا خوبصورت لگنے لگی، جس دن سے ہم دنیا سے محبت کرنے لگے اور اس دنیا کو اپنے اوپر اتنا غالب کیا کہ ہم اسلام کو بھولتے چلے گئے، اسلام کے اعمالوں کو بھولتے چلے گئے۔ ہاں، میں اور آپ اپنے محبوب کی زندگی کو بھولتے چلے گئے اور ہم نے عزتوں کو دوسری چیزوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ او اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ اسی وقت سے ذلیل ہو رہے ہیں، میں اور آپ اسی وقت سے رسوائیوں کی طرف ہیں، ذلت کی گہری غار کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اے اللہ کے نیک بندو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں واپس آ جائیں، ہمیں پستی سے عروج مل جائے، ہم زوال کی طرف سے ہٹ جائیں اور ہم عروج کی طرف چلے جائیں، تو مجھے اور آپ کو عمل کرنے ہیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا ہے۔ آؤ اپنے علماء کے پاس آ کر کے بیٹھنا ہے اور معلوم کرنا ہے میرے آقا کے عادت و اخلاق کیسے تھے، میری آقا کے کردار کیسے تھے، میرے آقا کا غریبوں سے باتیں کرنا، کمزوروں سے باتیں کرنا کیسا تھا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر کون سے وہ اعمال ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو محبوب کو ناراض کرتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم شیطانوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ کھسکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اپنے علماء سے آ کر کے معلوم کریں اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں میں اور آپ یہ تو دعائیاں دے رہے ہیں کہ میں اور آپ پریشان ہیں، مصیبتوں کے شکار ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان پریشانیوں کے حل میں نے اور آپ نے کیسے تلاش کیے ہیں؟ ان پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا میرے آقا نے پریشانیوں کا وقت نہیں گزارا؟ کیا میرے آقا نے مصیبتوں کا وقت نہیں گزارا؟ آؤ لے کر کے چلوں، پورا مکہ جن سے محبت کرتا ہو، پورا مکہ جنہیں امین اور صادق اور مشیر اور معین کہتا ہو، لیکن جس دن سے انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اور اپنے نبی کے اور اپنے آپ کو نبی بنانے کا اعلان کیا تو کیا ہوا تھا؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیسے تمام کے تمام اپنے اغیار میں بدل گئے، دوست دشمنوں میں بدل گئے، رشتہ دار نفرت کرنے والے ہو گئے۔ کیا ہوا میرے آقا کے ساتھ؟ یہاں تک کہ اگر مکے کی گلیوں میں ہیں تو کوڑا اور کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو اونٹ کا اوج ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ ہاں ہر کوئی آپ کے خون کا پیاسا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جان کی قیمت بھی رکھ دی ہے کہ اگر محمد عربی کو یا اس کے ساتھی کو کوئی پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے دے دیے جائیں گے۔ کیا اس طریقے کی میرے آقا کے خلاف اعلان بازیاں نہیں ہوئی؟ اور کتنی پریشانیوں کی بات کروں، کیا میرے آقا کو شیب ابی طالب میں کئی سال کے لیے بند نہیں کر دیا گیا تھا، جہاں نہ کھانے کے سامان تھے، نہ پینے کے سامان تھے، نہ رشتہ داروں سے بات کرنے کا موقع تھا، نہ رشتے ناطے کرنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ مکے کے لوگوں نے میرے آقا سے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہاں تک کہ اتنی پریشانی آئی کہ آپ مجبور ہو کر مکۃ المکرمہ چھوڑتے ہیں اور طائف میں جا کر پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ میرے آقا کے ساتھ نہیں ہوا؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیا آیا دل میں کہ مکہ میرا ددیال ہے،
طائف میرا ننیال ہے، ددیال والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، چلے میں اپنے امی کے شہر چلوں، چلے میں اپنے ننیال چلوں۔ لیکن کیا ہوا تھا میرے آقا کے ساتھ؟ آپ طائف کی گلیوں میں ہیں، ہاں گلیاں گھوٹ دی گئی، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا گیا، کسی نے میرے آقا کی بات کو تسلیم نہ کیا، یہاں تک کہ نوجوان اوباش لڑکے جو آپ کو زبانی بھی تکلیف پہنچاتے تھے، جو آپ کو بدنی تکلیف بھی پہنچاتے تھے، زبان سے کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی ساحر کہتا، یہاں تک کہ ہاتھوں سے آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرے، آپ کے لہو سے آپ کے نالین مبارک تر ہو گئے، اللہ کی قسم آپ بے ہوش ہو کر کے گرے ہیں۔ مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے جو میرے آقا کا مجھے یاد آیا ہے۔ ایسے وقت میں حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں اس قدر پتھر برسائے گئے ہیں کہ میں ان پتھروں کی بوچھار دیکھ کر کبھی دائیں جاتا ہوں، کبھی بائیں جاتا ہوں، کبھی آگے جاتا ہوں، کبھی پیچھے جاتا ہوں، لیکن میں ننھی سی جان چاروں طرف تو نہ جا سکتا تھا، چاروں طرف تو نہ پہنچ سکتا تھا۔ الغرض میرے آقا کے سر اور بدن میں وہ پتھر لگے ہیں، آپ لہو سے تر بتر ہیں، نالین مبارک چپک گئے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے نالین کو، جوتوں کو آپ کے تلووں سے چھٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قسم کتنی محنت کرنی پڑی ہے میں یہ جانتا ہوں۔ میرے آقا بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہیں، لیکن وہ پتھر مارنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی بے ہوش ہوئے ذرا سا پانی لے کر کے آیا، آپ کے چہرے پر چھینٹا دیا، آپ ہوش میں آئے۔ جانتے ہو ہوش میں آنے کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا فرما رہے تھے میرے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آج ذرا سی میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں مجھے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں، پوری دنیا میں شکایتیں ہو جائیں، چوپلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہم نہ جانے کتنی دیر تک اور دور تک تبصرے کرتے چلے جائیں، لیکن میرے اور آپ کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو کر کے یہ کہہ دیں اے میرے اللہ کیا آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا سبق دے رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ حالانکہ محبوب بھی جانتے ہیں میرا اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہوگا، لیکن سبق دے رہے ہیں امت محمدیہ کو۔ کیا فرما رہے تھے میرے آقا؟ اے میرے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں جو مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا، جو مجھے ان نوجوانوں کے حوالے کر دیا؟ تبھی تو فرشتہ آیا تھا اے محبوب اجازت دیجئے ابھی ان کو مسل کر کے سرما بنا دیا جائے، تبھی تو حضرت جبرائیل آئے تھے اے اللہ کے نبی ذرا چلیے، اللہ نے خود آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، آج اللہ تمہاری مہمان نوازی کرے گا، آج معراج کا وہ سفر ادا کیا جائے گا، ہاں جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ یہاں تک میرے آقا کو اتنا ستایا گیا کہ خود ایک غیر مسلم شاعر جس نے میرے آقا کی سیرت کو پڑھا تھا وہ بھی اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا اور کہہ اٹھا زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو ہارے ہیں، اہل طائف تو ہی بتا دے کتنے پتھر مارے ہیں۔ میں اور آپ پریشان تو ہیں، حل تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ او اللہ کے نیک بندے مجھے بتا اس زمین پر کون سی ایسی اللہ کی مخلوق گزری ہے، کون سا وقت ایمان والوں کا ایسا گزرا ہے کہ جن پر پریشانیوں کے دور نہ گزرے ہوں، پریشانیوں کے اوقات نہ گزرے ہوں، لیکن انہوں نے وقت رہتے ہوئے حل تلاش کر لیے۔ اور سب سے بڑا حل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی حرکتوں سے باز آئیں اور اپنے اعمال سے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔
اپنے اعمالوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ آج میں اور آپ پریشانیوں کی دہائی دے رہے ہیں، لیکن کتنا حل تلاش کر رہے ہیں یا ان حل پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ اے میرے امتی، اے میرے دیوانوں، اگر تم پر کوئی پریشانی آ جائے تو تمہیں نمازوں سے حل تلاش کرنے گے، تمہیں سجدوں سے حل تلاش کرنے گے۔ اور خالی فرماتے نہیں تھے بلکہ میرے آقا خود بھی عمل کر کے دکھاتے تھے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، معلوم کرو ان سیرت کے بڑے بڑے مطالعہ کرنے والوں سے، یہ مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر تیز ہوائیں چلتی ہیں میرے آقا مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، اگر زمین ہلتی ہے میرے آقا مسجد کی طرف آتے ہیں، اگر قحط سالی ہوتی ہے میرے آقا مسجد کی طرف آتے ہیں، اگر بارشیں رکتی ہیں میرے آقا مسجد کی طرف آتے ہیں، اگر کوئی ظالم حملہ آور ہو جائے تو میرے آقا مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز کی نیت مانگتے ہیں، میرے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، میرے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ پھر کامیابی کس کا مقدر ہوئی؟ میرے آقا کا مقدر ہوئی، آقا کے صحابہ کا مقدر ہوئی۔ حالانکہ غزوہ بدر کو دیکھیے کہ میرے آقا کو خوشخبری سنا دی گئی تھی، اے محمد عربی آپ بھی فاتح ہوں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اے محمد عربی ذرا اپنے صحابہ کو بتاؤ کہ ابو جہل کی لاش کہاں پڑی ہوئی ہوگی، عتبہ کہاں پڑا ہوا ہوگا، شیبہ کہاں پڑا ہوا ہوگا۔ میرے آقا کو خبر دے دی گئی، اے میرے محبوب کامیاب آپ ہوں گے، بدر کا میدان آپ کا ہے۔ لیکن ذرا اپنے علماء سے بدر کا حال تو سنیے، ادھر صحابہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، ادھر میرے آقا اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ کبھی سجدے کے اندر جا کر کے آنسو بہاتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر کے اپنے آنسوؤں کو نہیں روکتے ہیں۔ حالانکہ فتح کی خبر تو پہلے ہی مل گئی تھی، لیکن سبق دینا تھا امت محمدیہ کو، سبق دینا تھا مجھ جیسے اور آپ جیسے کم علموں کو۔ اے اللہ کے نیک بندو کہ اللہ کی رضا کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو سجدے کیے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو تمام پریشانیوں کے حل میرے محبوب نے، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو نمازوں میں بتلائے ہیں۔ لیکن آج میرا اور آپ کا نمازوں کا کیا حال ہے؟ ذرا میں بھی تم سے گفتگو کرتا چلوں، آج میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ مسجدیں خوبصورت ہیں، مسجدوں میں ٹائلز اور پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑے قمقمے ہیں، بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن اگر نمازیوں کی بات کروں تو جمعے کے علاوہ مجھے اور آپ کو نمازی نظر نہیں آتے، جمعے کے علاوہ میری اور آپ کی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ اے اللہ